اسلام نے جہاں ہماری اخلاقی تربیت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے آداب سکھلائے، وہاں ہمارے والدین کے آداب بھی ہمیں سکھلائے۔ خالق کائنات نے اپنی صفت رحمت کا ایسا پر تو ماں باپ کے قلوب میں ڈالا کہ انہیں والدین کے ساتھ فطری محبت اور شفقت کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اس محبت کے مناظر پرندوں چرندوں تک میں نظر آتے ہیں۔ چڑیا ایک ننھی منی سی جان ہے، مگر اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے گھونسلہ بناتی ہے، دانہ چن کر لاتی ہے، اپنی چونچ میں پانی بھر کر لاتی ہے اور بچوں کو پلاتی ہے۔ ایسے ہی مرغی کو دیکھیے کہ کمزور سے ہی مگر بچوں کی حفاظت کے لیے بلی سے ٹکرا جاتی ہے۔ انسان تو پھر بہرحال انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، عقل کے نور سے منور ہے۔ اسے اولاد کے ساتھ محبت کا ہونا ایک قدرتی اور قابل فہم بات ہے۔ اسی محبت کی بنا پر ماں باپ اپنا سب کچھ اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کرنے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جب والدین اولاد کی پرورش کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑتے تو اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کا ادب و احترام کریں اور ان کی خدمت اور اطاعت میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، بس ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ تفسیر بیان القرآن میں اف کا مطلب اونہوں بیان کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک اف سے مراد ایسا کلمہ جس سے والدین کو ناگواری ہو، یہاں تک کہ والدین کی بات سن کے اس طرح سانس لینا جس سے ناگواری ظاہر ہو، وہ بھی اس کلمہ اف میں شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رسانی میں اگر اف سے بھی کم کوئی درجہ ہوتا تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا بھی ذکر کیا جاتا۔ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب پخانہ دھونا پڑے تب بھی اف نہ کہو، خود ہی سوچو کہ وہ بچپن میں تمہارا پیشاب پخانہ دھوتے ہوئے اف تک نہ کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسرا ادب ارشاد فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں کو انکار نہ کرنا۔ اگر والدین کسی ایسی بات کا تقاضا کریں جو شرعی حدود کے مطابق ہو، اولاد تھوڑی سی مشقت اٹھا کر وہ تقاضا پوری کر سکتی ہو تو بھی والدین کو انکار نہ کرے۔ اولاد کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ والدین کوئی بھی جائز کام کہیں تو اسے جواب نہ دیں، منہ نہ پھیریں، انکار نہ کریں۔ پھر تیسرا ادب یہ سکھلایا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اسے ادب سے بات کرو۔ اکابرین امت سے قول کریم کی جو تفصیل منقول ہے اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا قول کریم کا کیا مطلب ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اماں ابا کہہ کر خطاب کرے، نام نہ لے۔ جبکہ حضرت زبیر بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ماں باپ تجھے بلائیں تو تم کہو میں حاضر ہوں، تعمیل کے لیے موجود ہوں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ ان کی طرف بے ادبی سے نہ بڑھاؤ، بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ ان سے بات چیت کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا، ان کی رضامندی کے کام کرنا، انہیں دکھ نہ دینا۔ حضرت سعید المسیب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا قرآن مجید میں حسن سلوک کا حکم کئی جگہ آیا ہے، اسے میں سمجھ گیا ہوں، لیکن قولاً کریمہ کا مطلب میں نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آقا بہت جابر اور سخت مزاج ہو
جس طرح اس کا زر خرید غلام نرمی و لجاجت سے بات کرتا ہے، اسی طرح ماں باپ سے بات کی جائے۔ درِ منصور میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا قولا لینا سہلا، اس کا مطلب یعنی لب و لہجے میں نرمی ہو، آسانی ہو۔ بس والدین سے گفتگو کے وقت عاجزی اور ادب کا ہر دم لحاظ رکھے۔ سہلا اس لیے ارشاد فرمایا والدین سے گفتگو اس طرح کرے کہ انہیں بار بار پوچھنا نہ پڑے کہ کیا کہا، کیا مطلب، یعنی کسی طرح کی الجھن محسوس نہ ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں چوتھا ادب یہ سکھلایا وَحْفِظْ لَهُمَا جِنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے شفقت اور انکساری سے جھکے رہنا، والدین کے سامنے تواضع اور عاجزی خاکساری سے رہنا، بات چیت کرتے وقت ہاتھ نہ اٹھانا۔ حضرت زبیر بن محمد نے فرمایا کہ والدین اگر تجھے گالیاں دے، برا بھلا کہے تو جواب میں تو یوں کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ حضرت عروہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے سامنے جھکنے کا کیا حکم فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر کوئی تیری بات ناگواری کی کہیں تو ترچھی نگاہ سے ان کو مت دیکھنا۔ ترچھی نگاہ سے اس وقت دیکھا جاتا ہے جب اپنی نفرت کو چھپایا جائے۔ تو فرمایا کہ تو اپنے والدین کو ترچھی نگاہ سے بھی نہ دیکھ۔ اور پھر پانچواں ادب یہ سکھلایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو پروردگار ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ سبحان اللہ، کیا خوب آداب سکھائے ہیں۔ پہلے اور دوسرے ادب میں اف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، والدین سے منفی انداز میں بات نہ کرنا۔ تیسرے اور چوتھے میں فرمایا قول کریم اور عاجزی یعنی مثبت انداز اختیار کرنا۔ پانچویں میں اور آخری میں دعائیہ کلمات کہنے کا حکم فرمایا، گویا جب انسان وہ سب کچھ کر لے جو اس کے بس میں تھا تو پھر اللہ سے رحمت کی دعا مانگے اور یوں سمجھے کہ اتنا کچھ کر کے بھی میں والدین کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔